جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 2025 شروع ہو رہا ہے، یہ کیلنڈر ایئر کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ 2025 شروع ہو رہا ہے، لیکن اسٹرالوجیکلی یہ ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہاں سے جوپیٹر اپنی جگہ شیپ چینج کرتا ہے وہاں سے یہ سال شروع ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ابھی 2024 سے چل رہا ہے اسٹرالوجیکلی، یہ جا کر جولائی 2025 میں 2025 سٹارٹ ہوگا اسٹرالوجیکلی. پھر آپ نے بہت سارا سنا ہوگا کہ یہ 6 بروج کے لیے 8 بروج کے لیے بہت ہی کمال ٹائم شروع ہو گیا. یہ بالکل جھوٹ پر مبنی انفارمیشنز ہیں، ان کا کوئی تعلق اس وجہ سے نہیں ہے کہ جوپیٹر جہاں پر تھا وہیں پر ہی ابھی اسٹیشنری کھڑا ہے اور کوئی آسپیکٹ چینج نہیں ہوا. یہ جا کر جنوری کے مڈ کے بعد جا کر صرف راہو اپنی جگہ چینج کرے گا. دیکھیے آسپیکٹس، آج کے آسپیکٹس. راہو ان ایریز، جوپیٹر ان جیمنائی ریٹروگریڈ، مارس ان لیو ریٹروگریڈ، کیتو ان لبرا، مون آج ان اسکارپیو، وینس ان ایکویریس، سن ان کیپریکارن، مرکری ان سیگیٹیریس، ان سیٹرن ان پائسس. یہ پلانٹری کنڈیشن ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹرالوجیکل چارٹ ہے چونکہ وہ شروع ہوتا ہے اپریل سے، تو ہم اس لیے ایریز کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ایریز سے ہی چارٹ پڑھنا شروع کریں گے. وہ تمام خواتین و حضرات جو اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق 21 مارچ کے بعد سے لے کر 21 اپریل تک پیدا ہوئے ہیں بائی سن سارے ایریز ہیں جس کا لارڈ مارس ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں جو ایریز ہیں ان کے اسینڈنٹ پر راہو آیا ہوا ہے، مون ان کا 8ویں میں ہے. ایریز کا لارڈ مارس جو ہے وہ 5ویں میں ہے، جس کا آگے سے میڈیٹرنل سن اپنے گھر میں سے اٹھ کر اپنے سے 6 گھر میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اور کمزور بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے ایریز کے لیے یہ بات یاد رہے. ایریز کو یہ لگے گا کہ وہ پہلے بھی جہاں پر پھنسے ہوئے تھے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، دوسروں سے جو انہیں امیدیں تھیں ان کے لیے وہ جھک رہے تھے، دوسروں کے لیے کام کرنے کی کوششیں بھی کر رہے تھے، کریں گے بھی، لیکن اس کے ریزلٹس وہ نہیں نکلیں گے جس کی وجہ سے آپ کی عزت بحال ہو پائے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ اس وقت ایریز خصوصاً کوششیں کریں گے ان ساری کوششوں کا کہیں بھی انہیں کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ شراکت داری، کلیبوریشنز، پیار، چاہت، محبت، رشتہ داری، اولاد، دوستوں، سپورٹس، ان سے بہت فائدہ بالکل نہیں ہونا. جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو اولاد کی طرف سے کافی ساری پرابلمز آ سکتی ہیں، اور جو لوگ عشق میں انوالو ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اس عشق میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ سن افلیکٹڈ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے میری نظر میں کہ جو ایریز ہیں جہاں ہیں جس طرح ہیں وہیں پر چپ چپ کر کے ٹکے رہیں اور یہ ٹائم گزاریں. آج کا اسپیشلی 27، 28، 29، 30، 31، 31، یہ سارے جو 6 دن ہیں انہیں بالکل آرام سے گزاریے گا اور قطعی طور پر کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے اگینسٹ چلی جائے. اور کافی سارے چانسز ہیں کہ آپ کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی عقل سلیم کو سمجھتے ہوئے اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی پرابلم اپنے لیے کریٹ کر لیں کہ آپ کو دوستوں، چاہتوں، یاروں، پیاروں، اولاد کی طرف سے بہت ساری ٹینشن ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی یہ بات غور سے سنیے گا، جب بھی آپ کے پہلے اور 8ویں گھر کا لارڈ افلیکٹڈ ہو جائے تو آپ کو کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی طریقے سے لیگل کنفائنمنٹ کا پارٹ بنے. روپیہ پیسہ آپ کا جا سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے، گم سکتا ہے. جن کے پاس گاڑیاں ہیں یا جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو بہت خاص احتیاط سے یہ ٹائم گزارنا ہے کیونکہ اس خاص ٹائم پر لاسز ہونے کے بہت سارے چانسز ہوں گے. سو میری نظر میں ایریز کے لیے انویسٹمنٹ ڈوب لیں اور وہ تمام تعلقات جو وہ کسی سے بھی اس وقت بنانے کے چکر میں ہیں اس غرض سے کہ ان کی عزت اس میں بڑھے، ان میں پرابلمس آئیں گے. والد والدہ کی صحت کا بہت خاص خیال رکھنا پڑے گا، پریشر ہوگا آپ پر اور بلا وجہ پیسے خرچ ہوں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہی ہے پھر کہ ایریز جو ہیں جیسے جا رہے ہیں ان کو بالکل ویسے ہی جانے دیں، اسی چپکے سے اپنی لائف کو چلتے رہیں. دوسروں پر بہت امیدیں لگا لیں گے تو لاسز ہوں گے. ٹورین